السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہماری اوپینین کا ٹائٹل ہے افغان سٹیل میٹ۔ سٹیل میٹ ہوتا ہے ڈیڈ لاک، امپاس۔ آج کے آرٹیکل کے آتھر ہیں زاہد حسین صاحب۔ انہوں نے افغانستان کے سینیریو کے بارے میں ایک بک بھی لکھی ہے جس کا ٹائٹل ہے نو ون وار، جس میں افغانستان کی سچویشن کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ ہم نے اب تک افغانستان سے ریلیٹڈ جتنے بھی آرٹیکلز پڑھے ہیں اور پیلسٹائن کاز سے متعلق جتنے بھی آرٹیکل پڑھے ہیں، ان تمام سے جو کویسچن ہے کرنٹ افیئر میں افغانستان افیئرز کا اور پیلسٹائن افیئرز کا، ان کو ایزیلی ٹیکل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے تقریباً تمام قسم کے پہلو دیکھے ہیں۔ ایون ہم نے ایک آرٹیکل فارن افیئرز سے ظلم خلیلزاد کا بھی ڈسکس کیا ہے، جس میں 3 سینیریوز فار 3 فیوچرز فار افغانستان بتائے گئے تھے۔ آج کے آرٹیکل میں بھی ہم 3 پہلوؤں پہ غور کر رہے ہوں گے۔ پہلا پہلو ہے افغانستان اور کابل گورنمنٹ کے درمیان ڈائیلاگز کا۔ اس کے علاوہ ہم اس سٹیل میٹ، ڈیڈ لاک، امپاس کی وجوہات بھی دیکھیں گے کہ کیا موقف ہے دونوں سائڈز کا جس کی وجہ سے ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ لاسٹلی ہم یہ دیکھیں گے کہ افغانستان میں جو وار لارڈز ہیں وہ کس طرح سے ریجنل سٹیٹ کے ساتھ تعاون کر کے اس ڈیڈ لاک کو مزید متاثر کر رہے ہیں۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہے، گرین کلر میں فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، ایکوا کلر میں ڈسکورس مارکرز کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، اینڈ ریڈ کلر میں پنکچویشن مارکس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ پی ڈی ایف کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ پلے اسٹور پہ خان ورچوئل اکیڈمی کے نام سے ایپ انسٹال کر سکتے ہیں۔ آپ لنک سے بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور آپ کو ڈائریکٹلی پلے اسٹور پہ بھی اس نام سے خان ورچوئل اکیڈمی کے نام سے ایپ مل جائے گی، تو وہاں پہ یہ تمام آرٹیکل موجود ہیں ہائی لائٹڈ فارم میں، تو وہاں سے بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا اوپینین۔ دا ہائی سٹیکس پیس ٹاکس۔ ہائی سٹیکس ہوتا ہے جس کے ڈیسیجن میں میجر انٹرسٹ ہو اور اس کے آؤٹ کم میں، تو یہ جو امن کی بات ہو رہی ہے اس میں سب کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ اینڈڈ ود جسٹ اے پرومس آف رائیول سائڈز میٹنگ اگین۔ تو ان کا اختتام ہوا ہے اس وعدے کے ساتھ جو اینیمی سائڈز ہیں یہ ایک مرتبہ پھر سے ملیں گی۔ دا 2 days ویکینڈ پارلیز۔ 2 دن ویکینڈ پہ جو نیگوشیشن ہوئی ہے، ڈائلاگ، ڈسکورس، بات چیت ہوئی ہے دوحہ میں افغان طالبان اور گورنمنٹ آف کابل کے درمیان، فیل ٹو بریک دی سٹیل میٹ۔ تو یہ ناکام ہو گئی ہے اس ڈیڈ لاک کو، امپاس کو بریک کرنے میں۔ ایز فائٹنگ ان افغانستان ریڈ آن۔ کیونکہ جو لڑائی ہے افغانستان میں وہ ابھی بھی وائلنٹ انکنٹرولبل مینر میں جاری ہے۔ دیر ہیز ناٹ ایون بین این ایگریمنٹ آن اے سیز فائر ڈیورنگ عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ میں بھی ایگریمنٹ نہیں ہو سکا، اکارڈ نہیں ہو سکا سیز فائر کے لیے۔ دا طالبانز ریسنٹ ملٹری وکٹریز۔ طالبان نے جو حال ہی میں ملٹری کی فتوحات حاصل کی ہیں، سیم ٹو ہیو لیڈ ٹو ہیڈینس ان دیئر رینکس۔ تو اس کی وجہ سے جو ٹینڈنگ ہے انہوں نے اپسٹ کر دیا ہے ان کے مائنڈ کو اور بیلنس آف سینسز کو۔ وائل دا فریکشیس افغان رولنگ کولیشن۔ اور جو ان رولی افغان کیا اتحادی حکومت ہے، ود اٹس فاسٹ لوزنگ اتھارٹی ڈڈ ناٹ ہیو مائٹ ٹو آفر۔ اور جس کی اتھارٹی بہت تیزی سے لوز ہو رہی ہے وہ کچھ زیادہ آفر نہیں کر سکتے۔ دا 2 sides ہیو ایگریڈ ٹو ایکسپیڈائٹ دا ٹاکس۔ 2 sides اس بات پہ ایگری ہوئی ہیں کہ وہ اسپیڈ اپ کریں گے، ایکسلریٹ کریں گے اس بات چیت کو، بٹ دیر از اسٹل نو کلیئر فریم ورک فار فیوچر نیگوشیشن۔ لیکن مستقبل کی بات چیت کے لیے ابھی بھی کوئی واضح فریم ورک موجود نہیں ہے۔ اٹس اپیرنٹ، یہ واضح ہے، دیٹ دا طالبان سیک ٹو ریسٹور دی اولڈ آرڈر، کہ طالبان پرانا جو آرڈر تھا اس کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں، ریوائیو، بحال کرنا چاہتے ہیں۔ بیفور انگیجنگ ان اینی پاور شیئرنگ ٹاکس، اس سے پہلے وہ کسی پاور شیئر کرنے کی بات چیت میں شمولیت اختیار کریں۔ ود ویریس افغان فیکشنز آن دیئر اون ٹرمز، بہت ساری افغان فیکشنز کے ساتھ اپنی ہی ٹرمز سے وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ دا طالبانز پش فار وکٹری، طالبان نے یہ پش کیا ہے فتح کے لیے، ہیز براٹ افغانستان کلوزر ٹو فل بلون سیول وار۔ تو افغانستان فل بلون سیول وار کے زیادہ قریب آ گیا ہے۔ دیٹ کین سک ریجنل کنٹریز انٹو کنفلکٹ، اور جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں اس کو بھی جنگ کا شکار کر سکتی ہیں۔ یسٹرڈے راکٹ اٹیکس ان کابل، کل ہی جو کابل میں راکٹ اٹیک کیے گئے ہیں کلوز ٹو پریزیڈینشیل پیلس، جو کہ پریزیڈنٹ کے پیلس کے قریب تھے عید کی پریئر کے دوران، آفٹر دی دوحہ ٹاکس آر اومنیس، اور یہ اٹیک ہوئے ہیں کچھ ہی گھنٹے بعد دوحہ ٹاکس کے، تو یہ تھریٹننگ ہے۔
دا ریسنٹ ٹاکس مارک دی موسٹ سینئر لیول انٹریکشن. ابھی جو حال ہی میں بات چیت ہوئی ہے اس میں سب سے سینئر لیول انٹریکشن تھا دو سائڈز کے درمیان. فار منتھس کئی مہینوں کے لیے طالبان اور جو افغان ریپریزنٹیٹیوز ہیں نمائندے ہیں ہیو بین میٹنگ انٹرمیٹنٹلی. یہ وقفے سے مل رہے تھے قطری کیپٹل میں وداؤٹ میکنگ اینی ہیڈ وے ان ٹاکس, بغیر کسی پروگریس کے بات چیت میں. اٹ واز ہوپ, یہ امید کی جا رہی تھی دیٹ ود دا پریزنس آف دی ٹاپ لیڈرشپ, کہ جب ٹاپ لیڈرشپ کی موجودگی میں اینڈ فیسیلیٹیشن فرام دی یو ایس, اور یو ایس کی فیسیلیٹیشن میں اینڈ سم ادر کنٹریز, اور کچھ دوسرے ممالک کی موجودگی میں, دا میٹنگ کوڈ پروڈیوس سم کائنڈ آف بریک تھرو. یہ جو میٹنگ تھی یہ کوئی ریزلٹ کنکلوژن دے سکتی ہے, بریک تھرو دے سکتی ہے. ریپریزنٹیٹیوز فرام دی یورپی یونین سے, یو ایس سے, یونائٹڈ نیشن سے جو نمائندے تھے وہ بھی اس بات چیت میں موجود تھے. دا طالبان سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ, طالبان کے سپریم لیڈر کا نام ہے ہیبت اللہ اخونزادہ, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو ان کا گروپ ہے سٹرینیسلی فیور اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ, تو وہ ود گریٹ ایفرٹ اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ ایک سیاسی سیٹلمنٹ کو فیور کرتا ہے. ڈسپائٹ وکٹریز, ان فتوحات کے باوجود جو کہ انہوں نے گراؤنڈ پہ گین کی ہیں, سم ہوپ آف نیگوشیشنز موونگ فارورڈ, تو اس نے ایک امید دی تھی کہ یہ بات چیت آگے کی جانب بڑھے گی. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ریسنٹ ڈسکشن, لیکن جب یہ ریسنٹ جو بات چیت ہوئی ہے, پالیز ہوئی ہیں, اس کے اختتام پہ دیر واز نو انڈیکیشن آف سیز فائر, تو سیز فائر کی کوئی انڈیکیشن نظر نہیں آتی تھی. ایز بوتھ سائڈز میئرلی ایگریڈ دیٹ دے وڈ ورک ٹو پریونٹ سویلین کیجویلٹیز, کہ دونوں سائڈز صرف اس بات پہ راضی ہوئی ہیں کہ وہ جو سویلین کیجویلٹیز ہیں, اموات ہیں, اس کو روکنے کی کوشش کریں گی. A joint statement said that the two would work to provide humanitarian assistance. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے دونوں سائڈز کی جانب سے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ انسانی اسسٹنس پرووائڈ کریں گے افغانستان کے اکراس, بٹ ود نو سائن آف فیسلٹیز سیزنگ. لیکن یہ جو آرچ رائیولری ہے یہ کم نہیں ہوگی, اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. دا ورک آف ایڈ ایجنسیز, ان مدد کرنے والی جو ایجنسیز ہیں ان کا جو کام ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے. ناٹ ود اسٹینڈنگ دا پلیج ٹو میٹ اگین, ڈسپائٹ آف دی پرومس کہ وہ دوبارہ ملیں گے, اینڈ اسپیڈ اپ ٹاکس, اور ایکسلریٹ کریں گے بات چیت کو. دا سچویشن ڈز ناٹ لک انکریجنگ, جو صورتحال ہے وہ زیادہ حوصلہ افزا نظر نہیں آتی. اے میجر امپیڈیمنٹ ان دی وے آف بریک تھرو, اس بریک تھرو کے راستے میں جو میجر ابسٹیکل ہے, ہرڈل ہے, رکاوٹ ہے, اور دی ڈفرینسز بٹوین دا ٹو سائڈ ویز اے ویز پریارٹیز, جو ان دونوں سائڈز کی ترجیحات میں اختلاف ہیں وہ مین وجوہات ہیں, مین ہرڈل ہیں. While the Afghan side insists on ceasefire before they can be any real dialogue, افغان سائڈ جو ہیں ان کا یہ اصرار ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی ریئل ڈائلاگ ہو, بات چیت ہو. دا طالبان وانٹ اے فرم کمٹمنٹ, طالبان ایک فرم قسم کی ڈٹرمنیشن چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ آف اسٹرکٹ ورژن آف اے شریعہ سسٹم, ایک شریعہ سسٹم کے نفاذ کے لیے. دیر از آلسو اے ہیوج گیپ بٹوین دیئر ریسپیکٹیو ویوز, ان کے جو ویوز ہیں, نظریات ہیں, اس میں بھی بہت بڑا گیپ ہے, اسپیس ہے. آن انکلوسیو گورنمنٹ کے معاملے میں جس میں تمام سیگمنٹ آف افغان سوسائٹی اور ایتھنک گروپس شامل ہوں گے. دا طالبان ہیو نیور کم آؤٹ کلیئرلی اباؤٹ دیئر انٹرپریٹیشن آف این انکلوسیو سسٹم, طالبان نے اپنے نظریات کبھی بھی واضح طور پہ انٹرپریٹیٹ نہیں کیے, ایکسپلین نہیں کیے انکلوسیو سسٹم کے بارے میں کہ آیا کہ وہ یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے الیکٹڈ ڈیموکریسی میں. سملرلی اسی طرح سے دیئر ویوز آن ہیومن رائٹس, انسانی حقوق پہ جو ان کے نظریات ہیں, خصوصی طور پہ عورتوں کے حقوق پہ, ان کی تعلیم سے متعلق, اینڈ ٹو ورک ہیز ریمینڈ ایکسٹریملی ویگ, تو یہ تمام جو ان کے نظریات ہیں یہ بہت زیادہ حد تک ایمبیگوس, انکلیئر رہے ہیں, غیر واضح رہے ہیں. دیئر ڈیمانڈ فار دی ریسٹوریشن آف اسلامک امائریٹ, ان کی جو ڈیمانڈ ہے, مطالبہ ہے کہ اسلامک امائریٹ کو بحال کیا جائے, کنٹراڈکٹس دیئر کلیم, تو یہ ان کا جو دعویٰ ہے اس کی مخالفت کرتا ہے. دیٹ دے بلیو ان پلورلسٹک پولیٹیکل سسٹم, کہ وہ ایک ڈاکٹرائن آف ملٹیپلسٹی, سیاسی نظام پہ یقین رکھتے ہیں. گروئنگ فریکشنسنیس ود ان دا افغان گورنمنٹ, یہ جو فریکشن بڑھتی جا رہی ہے افغان گورنمنٹ کے درمیان اور اینٹی طالبان گروپس کے درمیان, یہ بھی ایک ریزن ہے کہ کوئی لاجیکل پالیسی پیس ٹاکس میں نظر نہیں آتی. دا سچویشن ہیز ایگزیسربیٹڈ, سچویشن اب اسکلیٹ ہو گئی ہے ود دا ڈوینڈلنگ اتھارٹیز آف پریزیڈنٹ اشرف غنی ان دا فیس آف طالبانز ملٹری افینسز, طالبان کی جو ملٹری جارحیت ہے اس کے سامنے جو پریزیڈنٹ اشرف غنی کی اتھارٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے.
many افغان لیڈرز بلیم غنیز obstinacy. بہت سارے جو افغان لیڈرز ہیں وہ الزام لگاتے ہیں اشرف غنی کی ضد کو، انفلیکسیبلٹی کو اور ان کے ٹیمپرامنٹ کو کہ وہ جو ڈیوائڈ ہے، تقسیم ہے، اس کو مزید بڑھا رہا ہے. انسرپرائزنگلی، غیر حیران کن طور پہ دیر ہیو بین این انکریزنگ نمبر آف وائسز، بہت ساری ایسی آوائزز ہیں پریزیڈنٹ کے لیے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں، اپنے عہدے کو چھوڑ دیں، اینڈ گیو وے ٹو مور ایکسیپٹیبل انٹرم ایڈمنسٹریشن، اور ایک زیادہ قابل قبول انٹرم ایڈمنسٹریشن کو موقع دیں. بٹ دیر سیمز ٹو بی نو انکنٹروورشیل لیڈر، لیکن ایسا کوئی غیر متضاد لیڈر نظر نہیں آتا who could unite the disparate افغان فیکشن، جو کہ یونائٹ کر سکے، متحد کر سکے ان کنٹراسٹنگ فائٹنگ افغان فیکشن کو. دا رائز آف ریجنل ملیشیاز لیڈ بائی وار لارڈ، ابھی جو رائز ہوا ہے جو خطے کی ملیشیاز ہیں جس کو وار لارڈز لیڈ کر رہے ہیں، اس نے فردر ڈیمینش کر دی ہے حکومت کی رٹ کو. although they pledge their allegiance to the government in Kabul، اگرچہ کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سپورٹ کریں گے کابل کی حکومت کو. These private armies are meant to protect the fiefdoms of local strongmen، یہ جو پرائیویٹ آرمی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹیریٹری کریں، جو ٹیریٹری ہے لوکل اسٹرانگ مین کی، اس کو تحفظ مہیا کریں. That has raised the fear of fragmentation of the country، اس وجہ سے جو کنٹری کی فریگمنٹیشن ہے، بریکنگ ہے، شیٹرنگ ہے، اس کے خوف کو مزید بڑھا دیا ہے. میکنگ دا پیس پروسیس مور ڈیفیکلٹ، اور جو امن کا پروسیس ہے وہ مزید مشکل ہو گیا ہے. مور وریسم آر رپورٹس آف سم آف دیز وار لارڈز ہیونگ کنیکشن ود سرٹین ریجنل کنٹریز، سب سے پریشان کن بات ان رپورٹس کی ہے کہ ان وار لارڈز کے جو خطے کے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. ان ریسنٹ ویکس، حالیہ ہفتوں میں، اہیڈ آف دوحہ ٹاکس سے پہلے طالبان کی جو بلیٹس تھی، جو بمبارمنٹ تھی، وہ بہت زیادہ اسٹرائکنگ تھی جتنا ایکسپیکٹ کیا گیا تھا، امید کی گئی تھی. ہیوی کیجویلٹیز سفرڈ بائی افغان گورنمنٹ فورسز، بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں افغان گورنمنٹ فورسز کی. انڈرسکورس تو یہ انڈر لائن کرتا ہے کہ فیئرنیس آف انسرجنٹ اسالٹ، کہ جو باغیوں کے حملے ہیں وہ کتنے زیادہ فیوری، وہیمنس، وائلنٹ اور وائلڈنس، سیویج قسم کے ہیں. دا گروپ ناؤ کنٹرولز بارڈر کراسنگ اینڈ مین ٹریڈ روٹس، افغان جو طالبان ہیں اب وہ زیادہ تر جو بارڈر کراسنگ ہے اور جو تجارت کے راستے ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ، اور افغان گورنمنٹ کو وہ جو میجر سورس آف انکم ہے یعنی کہ کسٹم ڈیوٹیز اور ٹرانزٹ جو فی ہے وہ نہیں دے رہے. فیئرس فائٹنگ از گوئنگ آن ان لارج سویتھس آف افغانستان کے بڑے پورشن میں زیادہ لڑائی ہو رہی ہے فیئرس قسم کی. Such strategic military gains have certainly given the Taliban an edge over the Afghan government، اس طرح کی جو ملٹری کی فتوحات ہیں انہوں نے طالبان کو ایج دے دیا ہے، لیوریج دے دی ہے، ایڈوانٹیج دے دیا ہے افغانستان گورنمنٹ کے اوپر. بٹ their objective of military ٹیک اوور آف دی country is neither achievable، لیکن ان کا جو مقصد ہے ملٹری کے ذریعے ملک پہ قبضہ کرنا، یہ اٹین نہیں کیا جا سکتا، حاصل نہیں کیا جا سکتا. nor will it be acceptable to the international community، نہ ہی یہ عالمی معاشرے کو قبول ہوگا. despite battlefield gains، بیٹل فیلڈ میں فوائد حاصل کرنے کے باوجود the insurgents have not been able to take control of any major افغان ٹاؤن، جو باغی ہیں وہ کسی بڑے افغان ٹاؤن کا کنٹرول حاصل نہیں کر سکے. اٹ مے بی ایدر پارٹ آف دیئر اسٹریٹجی، یہ تو یا تو ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے، اور لیک آف کیپیسٹی اور بوتھ، یا ان کی صلاحیت میں کمی ہو سکتی ہے، یا یہ دونوں چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. بٹ مور امپورٹنٹلی، لیکن زیادہ اہم یہ ہے، اٹس از آلسو دا کنسنسس امنگ دی یو ایس اینڈ ریجنل کنٹریز، یہ اتفاق ہے یو ایس اور جو خطے کے اسٹیٹس ہیں ان کے درمیان کہ وہ اگینسٹ ہیں ریسٹوریشن آف اسلامک امارات کے اس فارم میں، کہ جو کہ ڈیٹر کرے گی، ڈسکریج کرے گی طالبان کو کہ وہ ملٹری سلوشن تلاش کریں اس کنفلکٹ کا. The Taliban cannot think of ruling افغانستان without international legitimacy، افغانستان کو طالبان رول نہیں کر سکتے عالمی قانونی حیثیت گین کیے بنا. Meanwhile، اسی اسنا میں ہم اگر دیکھیں the withdrawal of foreign troops does not mean، جو انخلا ہوا ہے غیر ملکی افواج کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو ایس مکمل طور پر افغان سین سے آؤٹ ہو چکا ہے. پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ایڈمنسٹریشن نے پلیج کیا ہے، پرامس کیا ہے کہ وہ اپنی سپورٹ جاری رکھیں گے افغان گورنمنٹ فورسز کو. یو ایس کی جو بیس ہے قطر میں، اس کو اب استعمال کیا جا رہا ہے ان فورسز کو ٹریننگ دینے کے لیے. دیٹ میکس اٹس امپیریٹیو فار دی طالبان، جو کہ زیادہ امپورٹنٹ وائٹل کر دیتی ہے اب طالبان کے لیے کہ وہ نیگوشیٹڈ بات چیت کے ذریعے سیاسی سیٹلمنٹ تلاش کریں. بٹ دیٹ آلسو ریکوائرز اے مور ریشنل اپروچ آن دی پارٹ آف افغان گورنمنٹ، لیکن افغان گورنمنٹ کے پہ بھی اب زیادہ ریشنل اپروچ کی ضرورت ہے. مور امپورٹنٹ، سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے، ہاؤ یہاں پہ ڈسکورس مارکر ان بٹوین دا سینٹینس ڈبل کاماز کے ساتھ یوز کیا گیا ہے، فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھتے ہوئے.
مور امپورٹنٹ کیا ہوگا، رول آف ریجنل کنٹریز ہوگا، جو خطے کی ممالک ہیں ان کا کردار ہوگا کہ وہ پش کریں ان کنفرنٹنگ ویرنگ اور کنفلکٹنگ سائڈز کو کہ وہ رزلٹ اورینٹیڈ نیگوشیشن کی طرف جائیں، ایسی بات چیت کی طرف جائیں جن کے کوئی نتائج نکلے. while the latest دوحہ نیگوشیشنز may have failed to break the deadlock، جو دوحہ میں نیگوشیشن ہوئی ہیں لیٹسٹ وہ ناکام ہو گئی ہیں ڈیڈ لاک کو بریک کرنے میں، امپاس کو بریک کرنے میں. the agreement between the two sides to return to table soon for more constructive discussion، لیکن جو معاہدہ ہوا ہے دو سائڈز کے درمیان کہ وہ جلد ہی ٹیبل پہ آئیں گی اور زیادہ تعمیری بات چیت کریں گی، give some hope of break through، تو یہ بریک تھرو کی امید دیتا ہے. no sides can win peace on battlefield، کوئی بھی سائڈ جنگ کے میدان میں امن نہیں جیت سکتی. پیس ٹاکس آر نیور ایزی، جو امن کی بات چیت ہوتی ہے یہ کبھی آسان نہیں ہوتی. بٹوین رائیولز، دشمنوں کے درمیان، دیٹ ہیو بین انوالوڈ ان اے پرولونگڈ وار، جو کہ ایک لینگتھی وار میں انوالو رہے ہوں. بٹ اٹس دا اونلی وے آؤٹ آف دی بلڈی کنفلکٹ، لیکن یہ خونی جنگ سے نکلنے کا واحد راستہ ہے. یہ جی آج کی اوپینین کا انالیسس تھا. آپ نے دیکھا کہ ظاہر حسین صاحب نے کس طرح سے بیوٹیفلی تمام چیزوں کو پوٹ اپ کیا ہے. اگین آپ پی ڈی ایف نیچے لنک سے بھی حاصل کر سکتے ہیں یا پھر پلے اسٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کے نام سے ایپ انسٹال کر کے وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.